وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 ہے، رکو نمبر 4 شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ارادہ کیا تخلیق کا آدم علیہ السلام کی، اور فرشتوں کو اس سے آگاہ کیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر جب بات دیکھتے ہیں ہم فرشتوں کی، للملائکتی، تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان کا جسم نورانی ہے، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی نافرمانی کی، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہی وہ بجا لاتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہاں پر جعل سے مراد، جاعل سے مراد کیا ہے؟ خلق، کہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ بنانے سے مراد کیا ہے؟ پیدا کرنا، تخلیق کرنا۔ اور ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، اس میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی۔
اسی طرح سے جیسے وہ ظاہری طور پر ہیں تو ان کا باطن بھی اسی طرح سے کوئی نیک ہیں، کوئی بد ہیں، کوئی نرم خو ہیں، کوئی سخت طبیعت ہیں اور کوئی درمیانی طبیعت والے۔ اور یہاں پہ خلیفہ کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو خلیفہ دوسرے کا جانشین ہوتا ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو جب آنا ہوتا ہے تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں، اور یہاں مراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں بعض کو بعض پر درجات میں رتبہ دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک جو آتے ہیں اس کے تو وہ اس کو خلیفہ یعنی کہ جانشین کہتے ہیں، اور یہ پے در پہ آتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت بہت اس قصے کی ایسی ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور بہت سارے سلف نے اس واقعے کے حوالے سے روایات بیان جو کی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 برس پہلے زمین میں جنات رہتے تھے، اور انہوں نے زمین میں طرح طرح کے فساد کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کو ذرا جنات کو تنبیہ کریں اور ان کی سرکوبی کر لیں۔ تو فرشتوں نے جنات کو مار کر جزائر میں ڈال دیا تھا اور دریا کے کنارے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بنی آدم کی پیدائش کا جب حال فرشتوں کے سامنے آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے جا رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں وہی بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنات کی طرح زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا اس بات پہ انہوں نے قیاس کیا تھا، مَن یفسد فیہا کی جو بات ہے، اور یہ کہ وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، یعنی گناہ کریں گے اور قتل و غارت گری کریں گے۔ اور فساد فی الارض سے مراد شرک اور کفر ہے، اسی وجہ سے سارے فساد جنم لیتے ہیں۔ شرک اور کفر سب سے بڑی جڑ ہے، سمجھیں آپ، فساد کی، اسی سے ہی سارے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اگلی بات ہے کہ زمین کی اصلاح، کہ زمین کی اصلاح کیا ہے پھر اگر یہ فساد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یہ زمین کی اصلاح ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور یہ بات ہے کہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتے پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہاں ان کا اقرار ہے کہ ہم تیری محبت، تیری خشیت اور تیری تعظیم کے ذریعے سے پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہم کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہر احکامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، فوراً تیزی کے ساتھ وہ پورے کرتے ہیں، اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی روگردانی وہ نہیں کرتے فرشتے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء صالحہ اور
زاہد بھی ہوں گے، یعنی کہ یہ جو بات ہے نا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو یہ بات ہے کہ انسانوں میں بہت سارے ایسے نیک بندے ہوں گے جو میں جانتا ہوں، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے. اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کو علم غیب کا علم نہیں ہے. اور یہ بات کہ ایسے لوگ جو کہ زمین میں اصلاح کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں. اور یہ والی بات آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان جب اختیار پائے گا تو بگڑ سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا انسان کو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک معقول تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہچانیں گے اور بغیر دباؤ کے اطاعت کا طریقہ اختیار کریں گے. اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوں گے لیکن ہیروں کی طرح قیمتی ہوں گے، جیسے کہ کوئلے کی کانوں میں جو ہیرے ہوتے ہیں وہ چند ہی ہوتے ہیں، 1 2 3 ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کو یہی تھا کہ اختیار دے دیا انسان کو، اب وہ اپنے اختیار سے کرے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم سب کو فری ول دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسلام پہ، دین پہ ثابت قدم رکھنا. جیسے کہ وہ دعا ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک. اچھا ہم آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 31 ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ان کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو القاء کیے وہ نام، یا الہام کے ذریعے سے وہ نام سکھا دیے. اب یہ کہ چیزوں کے نام سکھائے، ان کی خاصیتیں اور ان کے فوائد کا علم دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب یہاں پہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا کر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ آپ آزمانے کے لیے ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گمان میں سچے ہو کہ تم اس خلیفہ سے افضل ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھا کر. پھر اگلی آیت میں فرشتوں کا جواب ہے، آیت نمبر 32 ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں. تو فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا، اور یہ کہ آپ ساری حقیقتوں کو جاننے والے ہیں اور حکمت
جو والی جتنی بھی باتیں آپ کو زیادہ پتہ ہیں اور آپ ہی کی ذات ہے جو حکمت والی ہے۔ تو فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا، اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، اور یہ والی بات کہی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب کلام کی خبر نہ دوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ کلام محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے پسند فرمایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ یعنی فرشتے یہ کلام جو ہے وہ کرتے ہیں، فرشتے یہ تسبیح جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی توبہ کے لیے یہی کلمات استعمال کیے تھے، جیسے ہمیں سورہ اعراف میں ملتا ہے، فَلَمَّا أَفْآقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ۔ پھر جب ہوش میں آیا اس نے کہا، تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ حضرت فرشتے بھی یہ کلمہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے جلیل القدر جو انبیاء ہیں وہ بھی اسی طرح سے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہی تسبیح کی تھی، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے، وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی انہی کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے، میزان پر بہت بھاری، رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام عیوب و نقائص سے پاکی بیان کرتا ہوں اور ان کی تعریف اور تمہید کرتا ہوں، بے شک وہ باعظمت اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ تو اس سارے واقعے سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے نا، وہ علم کی فضیلت ہے، کہ اللہ رب العزت نے جیسے کہ فرمایا ہے سورہ زمر میں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیں کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، اور اس اعتراف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم دیتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ان کو اتنا نہیں پتہ ہوتا، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے اتنا ہی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے ہیں، یہ فرشتوں نے کہا۔ اور یہاں پر اپنے علم سے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی ہے دنیا میں، آسمان میں، زمین میں، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔
کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ذرے سے بڑی یا ذرے سے چھوٹی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس نے کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں کی جو حکمت سے خالی ہو، تو اس نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو حکمت سے خالی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی حکمت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کو علم دیا، یعنی علم الاسماء، یعنی نام بتائے نا، اور فرشتوں کو یہ نہیں دیا، فرشتوں کو اس سے محروم رکھا۔ تو یہ بات ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا اقرار کیا اور اعتراف کر لیا۔ وہ کسی بھی چیز کے علم سے قاصر ہیں، مگر جتنا کچھ وہ رب سکھا دے۔ تو اگر ہم بھی اس سے جو چیز لینا چاہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ علم دیا، کسی کے پاس زیادہ فہم ہے، ہمارے پاس کم فہم ہے، تو اس میں اعتراف کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں آتا، اور اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے ہر معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔